السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ صفحہ نمبر 13 آیت نمبر 38 صفحہ نمبر 13 کی آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 34 سے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہوا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اس جنت کے اندر رہو، آپ اور آپ کی زوجہ، اور اس میں سے جہاں سے جو چاہو کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا اور جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ زمین میں، تمہارا بعض تمہارے بعض کا دشمن ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے وقت مقررہ تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، اور ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کیا، توبہ کی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو یقیناً وہ اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آج کے سبق میں قلنا، ہم نے کہا،
اہبطو اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب۔ ہم نے کہا کہ اس سے سارے اتر جاؤ یا نکل جاؤ۔ کہاں سے نکل جاؤ؟ جنت سے۔ جنت سے تو نکل گئے تھے، جنت سے نکلے تھے تو توبہ قبول ہوئی تھی نا۔ اس سے اوپر کی جو آیت ہم نے پڑھی، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قصہ آدم و ابلیس کا لیسن یہ ہے، خلاصہ اور جوہر یہ دعا ہے۔ آدم کا ہر بیٹا غلطی اور خطا کرتا ہے تو اپنے باپ ہی کے الفاظ میں اگر اللہ سے معافی مانگی جائے تو یقیناً وہ معاف فرمانے والا ہے۔ اب جنت سے نکلنے کا حکم تو اللہ رب العزت نے دے دیا آیت نمبر 36 کے اندر۔ اس کا دوسرا حصہ دیکھیں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ ہم نے کہا کہ تم نکل جاؤ جنت سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت سے حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھے، ان کلمات کے ساتھ اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب وہ جنت سے نکل چکے ہیں، جو کل ہم نے سبق پڑھا، ظاہری طور پہ جنت سے نکل چکے ہیں۔ پھر انہوں نے زمین کے اوپر اللہ رب العزت سے وہ کلمات سیکھے، پھر ان کلمات کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہاں پہ دوبارہ حکم ہے، سیم وہی الفاظ ہیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، منہا یا اس سے اتر جاؤ۔ تو اب اس حکم کا کیا مطلب ہے کہ جب کہ وہ جنت سے نکل بھی چکے ہیں اور انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے، اب کہاں سے نکلنا ہے؟ ہاں جی، اچھا، اس آیت سے نا بعض لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ ایک صاحب کی آواز آئی ہے کہ زمین پہ ہے، باقی سب کا خیال کیا ہے؟ آسمانوں پہ ہے۔ ہم سارے معاملے ہمارے آسمانوں پہ ہیں نا، جنت بھی، جہنم بھی، اللہ رب العزت بھی، اس کا عرش بھی، اس کا دیدار بھی، میدان محشر بھی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا اہبطوا، اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال لیا ہے کہ جنت زمین پر ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیں گے، اب یہ قرآن مجید نازل ہوا، کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ تو قرآن کے لیے لفظ آتا ہے انزلنا یا نزلنا، ہم نے اتارا یا ہم نے نازل کیا، یا اوحینا، ہم نے وحی کی۔ تو یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی لفظ بولے ہیں، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا تھا زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے پر ہجرت کا، تو لفظ بولا گیا اہبطوا، کہ تم اتر جاؤ۔ جب آسمانوں سے کسی چیز کو اتارنا ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ آتا ہے انزلنا یا اوحینا یا نزلنا۔ تو اس لفظ سے بعض لوگوں نے استدلال لیا کہ زمین کے اوپر ہی جنت ہے، اور اس ایک حصے سے جو زمین کا وہ حصہ جنت ہے، اس سے ہجرت کا حکم دیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، حوا کو، اور اسی جنت سے ابلیس کو نکالا گیا تھا۔ اب یہاں پہ دوسرا جو حکم اللہ رب العزت نے دیا نا کہ توبہ کے بعد،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی غلطی کر لیں، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم سے کوئی خطا ہو جائے، یا ایک طالب علم ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو استاد اس کو کلاس سے باہر نکال دے۔ اب وہ باہر کھڑا رہا، وہ کچھ وقت کے بعد اپنے استاد کے پاس آیا، آ کے اس نے اس سے معافی مانگی تو استاد نے اسے معاف کر دیا۔ تو اب اس کی ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ جسے کلاس سے باہر نکالا تھا، جب ٹیچر نے معاف کر دیا تو اب اس کی سزا تو ختم ہو گئی نا، اب وہ کلاس کے اندر آئے گا دوبارہ یا وہیں کھڑا رہے گا؟ آئے گا نا۔ تو ڈیمانڈ یہ تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب معافی مانگی تو طلب یہی تھی کہ جب معاف کر دیا جاؤں گا تو جہاں سے نکالا گیا ہوں واپس بلا لیا جاؤں گا۔ جب گناہ معاف کر دیا جائے گا تو جہاں سے نکلا تھا وہاں پہ دوبارہ بلایا جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت کی چونکہ منشا ہی یہ تھی، جو پیچھے ذکر ہو گیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم نے زمین کے اوپر نائب بنانا ہے، انسان کو خلیفہ بنانا ہے۔ تو اس ارادے کے تحت حکم یہ ہوا کہ معاف تو کر دیا گیا ہے لیکن دوبارہ جنت کے اندر نہیں بلایا جائے گا۔ اب اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس ہم پڑھیں گے کہ اس کے لیے آپ کو ایک پراثت سے گزرنا ہوگا۔ اب جس جنت سے نکل آئے ہو اس کے لیے محنت کرنا ہوگی، وہ ساری محنت ہم آگے پڑھیں گے جا کے آج کے سبق میں۔ اس سے پہلے ایک چیز جو سمجھنا بہت ضروری ہے، جنت کے اندر یہ آزمائش تھی، ایک حضرت آدم علیہ السلام کی اور دوسری ابلیس کی۔ آدم علیہ السلام کی ابلیس کی آزمائش یہ تھی کہ اسے حکم دیا گیا فرشتوں کے ساتھ سجدے کا، لیکن اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ آدم علیہ السلام کی آزمائش یہ تھی کہ انہیں حکم دیا گیا کہ ساری جنت کے اندر رہو، تمہاری ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ، وارث ہو تم، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو اب ساری جنت کے اندر آپ جائیں، جہاں چاہیں رہیں، وہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اس کی بھی آزمائش تھی، ان کی بھی آزمائش تھی۔ تو دونوں جب آزمائش میں پورا نہیں اتر سکے تو دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن یہ آزمائش میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت کا ارادہ یہی تھا کہ جو اس نے فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ میں نے زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانا ہے، تو وہ خلیفہ تو ان آزمائشوں کے بعد ہی بنے گا نا۔ اگر یہ آزمائشیں نہ آدم پہ آتی نہ ابلیس پہ آتی تو پھر تو یہ ایک گراؤنڈ تھی جو اس نے تیار کی۔ اور اس کے لیے مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، یہ ابواب التقدیر سے ہے۔ تقدیر کے جو مضامین ہیں وہ ہر شخص کے لیے مفید نہیں ہوتے، ہر شخص اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ تقدیر اور تدبیر دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں قوموں کی ترقی کے اندر اور تنزلی کے اندر، انسان کی کامیابی کے اندر اور انسان کی ناکامی کے اندر۔ تو ابواب التقدیر ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بحث و مباحثے سے منع کیا ہے۔ تو مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ یہ مقدمہ سمجھیے گا کہ اگر یہ آزمائش نہ ہوتی حضرت آدم کی اور ابلیس کی، تو وہ جو ارادہ اللہ رب العزت کا تھا زمین کے اوپر خلیفہ بنانے کا، اس کے لیے گراؤنڈ تیار نہ ہوتی۔ وہ گراؤنڈ تیار کرنے کے لیے یہ پس منظر ضروری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تکرار ہوا، اصرار ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، آدم علیہ السلام جیت گئے۔ تکرار کیا ہوا
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ سمجھ لیں کہ باپ بیٹے کا تکرار ہوا، تو بیٹا کہنے لگا کہ بابا جان آپ وہ ہیں کہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس کو تندرست کر کے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، روح کا القاء کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبوت کے لیے منتخب کیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ہاں، فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3-4 چیزیں کہیں حضرت آدم سے، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح کو تمہارے اندر پھونکا، فرشتوں سے سجدہ کیا کروایا، اور تم نے کیا کیا؟ رہنے کے لیے جنت میں دی۔ ہاں، چوتھی چیز تھی رہنے کے لیے جنت کے اندر ٹھکانہ دیا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس نے ایک حکم دیا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، اور تم نے اس کی نافرمانی کی، اور ہم سب کو زمین پہ اتروا دیا۔ اصل قصوروار تم ہو کہ تم نے وہ نافرمانی کی اور ہم زمین پہ اترے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہیں ہم کلامی کے لیے چنا، کوہ طور پہ سرگوشیاں کی تم سے، اللہ نے تمہیں نبوت کے لیے چنا، اللہ نے تمہیں تورات دی اور ایسے صحیفے دیے کہ جس کے اندر ہر چیز کا بیان تھا، کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک میرا بیان بھی تھا، میرا ذکر بھی تھا تیرے ان صحیفوں کے اندر، تیری اس تورات کے اندر۔ وَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راستے سے بھٹک گیا، بہک گیا۔ یہ پڑھا تم نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا حضرت آدم نے کہ یہ تورات میرے پیدا ہونے سے کتنی دیر پہلے لکھی گئی تھی؟ جو قرآن کریم کے متعلق ہم نے سنا نا کہ یہ لوح محفوظ کے اندر تھا، اب کب لکھا گیا؟ یہ تو نازل ہوا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، لوح محفوظ کے اندر کب سے محفوظ ہے، کب لکھا گیا؟ یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تورات میرے پیدا ہونے سے کتنا عرصہ پہلے لکھی تھی؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا 40 سال۔ یا حضرت موسیٰ یا تو تورات کے اندر لکھا ہوا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ تخلیق آدم سے 40 سال پہلے تورات لکھی گئی۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ میری تخلیق سے 40 سال پہلے اللہ نے یہ لکھ دیا تھا وَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ میرا اس کے اندر کیا قصور ہے کہ جب اس نے یہ نافرمانی میری تقدیر کے اندر لکھی تھی، مجھے کیوں قصوروار ٹھہراتا ہے کہ میں تم سب کو جنت سے نکلوا کے زمین پہ لے آیا ہوں؟ ہمارے بوڑھے بھی کہتے ہیں کہ کی چیزیں بابے آدم نے نہ دانا کھادا ہوندا تے سارے پھا نہ پیندے۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مقدمہ تھا آدم جیت گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہار گئے۔ اب اس کے اندر ایک سوال یہ تھا کہ یہ تکرار ہوئی کہاں؟ تو عالم ارواح کے اندر بعد نے لکھا ہے کہ عالم برزخ کے اندر خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں حضرت ابو معاویہ بن خازم الضریر المتوفی 195 انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ تو ایک شخص نے اعتراض کیا اور سوال کیا کہ یہ تکرار کہاں پہ ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ اور آدم علیہ السلام کے درمیان یہ جھگڑا کہاں پہ ہوا تھا؟ سوال کرنے کے اندر کوئی ممانعت یا برائی نہیں تھی، لیکن اس نے طنز کیا حدیث کو جھٹلانے کے لیے۔ یہ کیسی
بے بنیاد باتیں ہیں جو تم کرتے ہو، تو بتاؤ وہ جھگڑا کہاں پہ ہوا تھا؟ تو اس کی اس زندیقیت کی وجہ سے، حدیث کو جھٹلانے کی وجہ سے یا حدیث کا مذاق اڑانے کی وجہ سے خلیفہ ہارون الرشید نے اسے قید کر دیا تھا، اس شخص کو جس نے یہ سوال کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ تکرار عالم ارواح کے اندر ہوئی، عالم برزخ کے اندر ہوئی، حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہوئی۔ وہ مقام کون سا تھا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو اس سے بعد یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ میں زمین کے اوپر خلیفہ بناؤں گا، اس کے لیے دو لوگوں کی آزمائشیں ہوئیں، ایک ابلیس کی اور ایک آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام بھی اس آزمائش سے ناکام رہے، ابلیس بھی اس آزمائش سے ناکام رہا۔ اب جب اکٹھے جنت سے نکالے گئے تو یہاں دنیا میں آ کے دونوں کے اندر فرق یہ ہوا کہ انہیں ندامت تھی حضرت آدم کو کہ غلطی ہوئی ہے، نافرمانی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کی، التجا کی، طلب کی، اللہ نے کلمات سکھائے، توبہ کی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ ابلیس یہاں پہ آ کے اس کوشش کے اندر لگ گیا کہ اب میں نے اپنے جیسے اور بنانے ہیں، جس جنت سے میں نکالا گیا ہوں، جس کی وجہ سے نکالا گیا ہوں، اس کی ذریت اب اس جنت کے اندر نہیں جائے، اس کی اولاد اس جنت کے اندر نہیں جائے۔ وہ یہاں پہ آ کے منتقم بن گیا، دشمن بن گیا، انتقام لینے والا بن گیا۔ اس نے اپنی دشمنی کو بڑھایا، توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، تو آج تک وہ راندہ درگاہ ہے اور قیامت تک راندہ درگاہ رہے گا، قیامت کو بھی راندہ درگاہ ہے۔ یہ دوسرے حکم کا مطلب یہ تھا نکلنے کا کہ جب معافی مل گئی ہے تو حضرت آدم یہ چاہتے تھے کہ شاید اب دوبارہ جنت کے اندر بلا لیا جاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب جنت کے اندر نہیں بلایا جائے گا، ہاں فَإِمَّا پس جب یَأْتِيَنَّکُم تمہارے پاس آئے، منی میرے طرف سے، ہدن ہدایت، فمن پس جو کوئی تبعہ پیروی کرے، ہدایا میری ہدایت کی، فلا پس نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اگر تم اس ہدایت کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، اس ہدایت کو چن لو گے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون تو نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی رنج یا غم ہوگا، نہ تم غمگین ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کہ اب دنیا کے اندر جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ بچے کو کلاس سے باہر نکالا، جب اسے معافی مل گئی تو پھر کلاس کے اندر آ گیا۔ اب اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہدایت کے لیے، آسمانی کتابیں بھیجی ہدایت کے لیے، صحیفے بھیجے ہدایت کے لیے۔ اب جو اتباع پیروی کرے گا ہدایت کی، جو ہم پڑھ کے آئے ہیں اور جو ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ ھدی للمتقین۔ تو اب علامہ اقبال نے ایک شعر بھی کہا ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، اللہ کی ذات سے مخاطب ہو کے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ آگے سارا قرآن پڑھیں گے نا، اللہ کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور، میرے بندوں کو کہو میں بڑا غفور ہوں۔ آگے اللہ وہ عمل بتائے گا نا کہ جس کے ذریعے ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ یہ عمل ہی نہیں نا، اب بچے بھی ہیں، پیٹ بھی ہے، دنیا داری بھی ہے، دنیا پرستی بھی ہے،
دنیا کے دھندے بھی ہیں، کام بھی ہے، کارے جہاں دراز ہے۔ کار کا مطلب کام ہوتا ہے، دنیا دے کام بڑے لمبے، کارے جہاں دراز ہے۔ اب میرا انتظار کر، اب نکالا تھا تو میرا انتظار کر، مینوں بڑے لمبے چوڑے جمیلے نے، تے انہاں جمیلیاں دے وچوں جڑا آندا ہے نا اودے ول، انہوں پھر بڑا پیار آندا ہے اودے تے، اور یہی افضلیت ہے انسان دی۔ والذین، اور جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بیااتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس ہدایت آئی، اس نے ہدایت کی پیروی کی، اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے ہدایت کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا، وہ دوزخی ہے اور ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اللہ کی ذات ہمیں محفوظ فرمائے۔ کل ایک نیا عنوان شروع ہو جائے گا، تو اگلا سبق ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ